دوستوں، کیا واقعی دو ایسی قیمتی اشیاء آپ کے کچن میں موجود ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہیں اور جن کا ذکر قرآن و سنت میں بھی آیا ہے اور جنہیں صدیوں سے صرف مسلمان نہیں، انسان، اس دنیا میں بسنے والے انسان بڑی ہی اہمیت کے ساتھ مبارک سمجھتے ہوئے استعمال کر رہے ہیں؟ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ ہمارے چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم دنیا کی ترقی کتنی ہی کر لیں، لیکن موجودہ دور میں دوستو ہر شخص اب یہ چاہتا ہے کہ میڈیکیشن اس کی کم ہو جائے اور وہ ایسی غذائیں کھانی شروع کر دے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہوں، بلکہ دین اور دنیا کا اس میں فائدہ اور بھلائی موجود ہو۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث سے اور جدید تحقیقات کی روشنی میں ایسی ان دو خاص چیزوں کا تذکرہ کریں گے جنہیں آپ زیتون اور کلونجی کے نام سے جانتے ہیں، اور جانیں گے کہ ان کا درست استعمال کیا ہے۔ ناظرین کرام، زیتون اور کلونجی کا نام تو ہم سب نے بار بار بے شمار سنا ہوگا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں بہت سی باتیں ایسی بھی مشہور ہو چکی ہیں جن کی نہ کوئی شرعی دلیل ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی مستند سائنسی بنیاد۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جذبات یا سوشل میڈیا کی باتوں پر نہیں گفتگو کرنے والے، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ عام کے عام اور گٹھلیوں کے دام کے مصداق ہوں۔ سب سے پہلے زیتون کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی چیز کی قسم کھائیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس میں بندوں کے لیے غور و فکر کا پیغام ہوتا ہے۔ زیتون ایک ایسا پھل ہے جسے قرآن مجید میں بابرکت درخت کے طور پر بھی یاد کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، وہ ایک بابرکت زیتون کے درخت سے روشن کیا جاتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 35۔ اور جب ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں بھی زیتون کی اہمیت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث، کل الزیت وادھنوا بہ فانہ من شجرۃ مبارکہ، زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے اپنے جسم پر لگاؤ، مالش کرو، کیونکہ یہ ایک بابرکت درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ اور غور کیے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے کھانے کی ترغیب دی ہے بلکہ جسم پر استعمال کرنے کے لیے بھی تعلیم دی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عظیم نعمت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے صرف صحت، عافیت بلکہ برکت بھی رکھی ہے۔ اب آئیے کلونجی کی طرف چلتے ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آج بھی لوگوں کو وہ حدیث حیران کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام، بے شک کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے۔ صحابہ نے پوچھا، السام کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا الموت، اس سے موت مراد ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث مبارک اس بات کی عظمت، کلونجی کی اہمیت کو بیان کرتی ہے، لیکن یہاں ایک اہم بات یہ بھی سمجھ لینا بے حد ضروری ہے کہ شفا کا مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کلونجی شفا کا سبب ہے، جبکہ شفا دینے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ ناظرین کرام، آج کل سوشل میڈیا پر مختلف ویڈیوز، مختلف قسم کے دعوے آپ سنیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ صرف 7 دانے کھا لیں ہر بیماری ختم ہو جائے گی، کوئی کہتا ہے 7 دن استعمال کر لیں اور معجزہ دیکھیں۔ اور ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو سوشل میڈیا پہ حب و دب ادھر ادھر کی باتیں کریں، ان کی ہر بات کو ہمیں کسوٹی پر پرکھنا ہوگا۔ ہمیں ایسی باتوں سے بچنا چاہیے جن کی نہ قرآن میں دلیل موجود ہو اور نہ ہی صحیح احادیث میں، اور نہ ہی معتبر تحقیق
یا تحقیقی جو مضامین لکھتے ہیں محققین، ان کی نظر میں بھی اس کی کوئی وقعت نہ ہو۔ جہاں تک جدید تحقیقات کا تعلق ہے تو زیتون کے تیل کو دنیا بھر میں صحت بخش غذاؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں ایسے مفید اجزاء پائے جاتے ہیں جو عمومی صحت کے لیے فائدہ مند سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح کلونجی میں موجود ایک اہم جز تھائموکوئنون پر مختلف تحقیقات کی گئی ہیں اور سائنسداں اس کے ممکنہ فوائد پر مسلسل تحقیق کر رہے ہیں۔ تاہم یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ یہ ہر بیماری کا یقینی طور پر علاج ہے یا ڈاکٹر کے علاج کی جگہ اس کا متبادل آپ ڈاکٹر کو بھول کر اس کو لے لیں۔ حالانکہ اس کے فائدے موجود ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود بھی آپ کو طبیب اور اطباء سے مشورہ یا حکیموں سے رابطہ کرنے کا ہمیشہ مشورہ دیں گے۔ اسی لیے اعتدال اور حکمت کے ساتھ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ زیتون کے تیل کو اپنی غذا کا حصہ بناتے ہیں تو یہ ایک اچھی عادت ہے۔ اگر آپ مناسب مقدار میں کلونجی استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ایک مفید عمل ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ہر انسان کی جسمانی کیفیت مختلف ہوتی ہے، اس لیے بیماری یا ادویات کے استعمال کی صورت میں معالج سے مشورہ ضرور کریں اور یہ آپ کی دانش مندی شمار کی جائے گی۔ میں یہاں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم اپنی زندگی میں ان سنتوں کو جگہ دے رہے ہیں جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے؟ کیا ہم اپنی خوراک اور اپنے معاملات کو دین کی تعلیمات کے مطابق بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آپ قابل مبارکباد ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آج کی گفتگو کو مفید آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مفید ہے تو براہ کرم قرآن و سنت کے اس چینل کو، جو کہ آپ کی علمی پیاس ڈیلی بیسس پر بجھاتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں، ہمیں سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہوں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں مستحکم کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، مملکت سعودی عرب۔ اور اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو زیتون کے تیل کے وہ فوائد بتانے والا ہوں جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں، آپ کی فلانی ویڈیو دیکھی، روغن بلسا کے بارے میں بتا دیجئے، آپ کی فلانی ویڈیو دیکھی، ہمیں مالش کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیجئے، ہماری کمزوری کیسے دور ہوگی عاقل صاحب، یہ ہمیں بتا دیجئے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کی اس کمزوری کو دور کرنے کی جدوجہد کی جائے گی۔